معلوم نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہا میں گھر سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اگر مجمع بیدار ہے، بے شک وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن ایک ملنگ علی کا ایسا بھی ہے جس نے وقت کو بھی روکا تھا اور سورج کو بھی کھڑا کر دیا تھا۔ تو اس لیے اگر علی کے ملنگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو پھر علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ بس آپ نے سن لیا، آپ سن رہے بسم اللہ سلامت رہے۔ علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ حمد ہے اس اللہ کی، کیونکہ بہت ہی عظیم المرتبہ بھائی نے حکم کیا ہے۔ نہیں تو یقین کیجئے خطبہ حضرت عباس سے ابتدا ہونی تھی، اور میرے بھائی نے جو حکم کیا تھا کیونکہ یہاں پہ مہمان کی غرض سے یا مہمان کے ہونے سے نہیں آیا، بلکہ بانی جشن بن کے آیا ہوں۔ یہ میرے گھر کے بچے ہیں، انہوں نے ہی عزت دی ہے تو یہاں پہ کھڑا ہوں، تو اب میں خطبہ پڑھنے لگا ہوں۔ جو مجھے اعزاز بیٹھے مل گیا ہے کہ عربی جانتے ہیں، بس یہ ان کا کرم ہے کہ جانتے ہیں، نہیں تو یقین کیجئے وہ اگر کرم نہ کہیں تو لوگ اپنا باپ بھی نہیں جانتے۔ یہ ان کا کرم ہے، یعنی حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو یہاں سے لے کر آخری مومن تک ہر کوئی آج شیشے میں جا کے دیکھے اور پھر مسکرائے اور پھر یہ کہے کہ میں وہ ہوں جسے آج کے جو موضوع مجھے ملا ہے حضرت عباس، آج کے آنے والے عظیم المرتبت سید کی والدہ گرامی نے دعا دے کر ان کی ماں کے رحم میں بھیجا ہے۔ یعنی حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو آل محمد کا در عطا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس خطبات امیر المومنین سے مجھے پتا چل جائے گا آپ نے سننا کتنا ہے، میں نے پڑھنا کتنا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں کیسا امیر عطا کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطان الاولیاء، سخن گزار منبر سلونی، سرور مطلبی، ابن عم نبی، در حل عطا، مہر برج انما، شاہ سوار لا فتح، پیشوائے انبیاء، قربت الوسقا، کلمت الحسنہ، حماد الاسفیاء، رکن الاولیاء، آیت اللہ العظمى، امام المتقین، اول العابدین، ازہد الزاہدین، سیدن المواحدین، حبل اللہ المتین، لنگر آسمان و زمین، جسے اب تک سمجھ نہیں آئی، آنی عین اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، خواب اللہ، عبد اللہ، اسد اللہ الغالب، آواز جانا والی وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس سے ایک یا دو آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کرنے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها وللضالین، صلوات محمد محمد۔ جو بھی یہاں پہ صاحب آیا ہے مجھ سے پہلے، اس نے ربائیوں سے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے، اور دل میرا بھی چاہتا ہے کہ کلام میں بھی کروں، کہ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ زیر قصہ ہیں زینب۔ حدیث قصہ شروع میں پڑھی گئی ہے نا، تو میں یہ کہوں گا
لوگ کہتے ہیں میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ زیر کسا ہے زینب پنج تن جس میں نہا ہو وہ ردا ہے زینب جس میں نہا ہو وہ ردا. اب سیدہ کا پہلی شعبان ہو گئی. اب دوسری شعبان یعنی آج کی شب میں جس عظیم نے ظاہر ہونا ہے اس کے لیے میں ماتم شبیر کی صدرہ پہ کھڑا ہوں. میں ماتم شبیر کی صدرہ پہ کھڑا ہوں. معراج سے مجھ کو یہ اترنے نہیں دیتا. اب جو بھی ماتم میں اٹھنے والے ہاتھ ہوتے ہیں وہ لگتے سینوں پہ ہیں, اثر دو کرتے ہیں. ایک ہاتھ جب اٹھتا ہے تو پھر غدیر کی یاد دلاتا ہے اور دوسرا معراج کی یاد دلاتا ہوا یزیدیت کے منہ پر تماچے کی طرح لگتا ہے. میں ماتم شبیر کی صدرہ پہ کھڑا ہوں. معراج سے مجھ کو یہ اترنے نہیں دیتا. تم مارو مجھے مارو مجھے مار دو واعظ, مجھ کو میرا شبیر جو مرنے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, اب نہ خنجر نہ ہی تلوار سے ڈر لگتا ہے. اس خبیث کو شبیر کے مختار سے ڈر لگتا ہے. کربلا اس لیے آیا نہ وہ مکار یزید, اس کو عباس علمدار سے ڈر لشکر کا سلام حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بس تھوڑی سی دیر مخل رہوں گا آپ کے درمیان اور پھر دعا کراتے ہیں اور بسم اللہ کیک کاٹا جائے گا. مجھے موضوع ملا ہے شہنشاہ وفا یعنی قمر بنی ہاشم. یعنی اگر میں اسلامی تاریخ کی کتابوں سے نکال کر اور وہ عقیدت کے پھول بنا کر اپنے حلالی موالی مجمع کے سامنے پیش کروں تو پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ عباس جو باب الحسین ہے, جو باب الحوائج ہے, جو سکائے کربلا ہے, جو ساقی عطاشان کربلا ہے, جو قمر بنی ہاشم ہے, جو قمر العشیرہ ہے, جو حامل لوائے الحسین ہے. سن بھی رہے ہیں یا کہاں ہے وہ عباس جو کیا ہے باب الحسین. یہاں پہ رک کر میں گزر گیا تھا, بھائی نے روک لیا ہے تو پھر ایک راز میں بھی آپ کے سامنے افشا کرنے لگا ہوں. بڑے بڑے بزرگ علماء فرماتے ہیں جو ہمارے سروں کا تاج ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ ان کی کوئی بھی دعا اگر نہ قبول ہوتی ہو تو وہ پھر ایک در پہ آتے ہیں, اس در کا نام ہی باب الحسین ہے. یعنی وہ کربلا میں جاتے ہیں اور غازی شہنشاہ کی زری کی طرف دیکھ کر اپنی دعائیں کرتے ہیں. ابھی دعائیں ختم نہیں ہوتی کہ وہ باب الحوائج ان کی ساری حاجتیں پوری کر دیتا ہے. اب اگر علم جفر میں لے جائیں تو باب الحسین اور عباس کے پورے جو مفردات ہیں نا ان کے اعداد نکالے جائیں تو پھر بنتا ہے 133. عین بے الف سین, اس کے اعداد نکالے جائیں تو بنتے ہیں 133. اور اب اگر حسین کے اعداد نکالے جائیں تو بنتے ہیں 128. اور باب کے اگر جدا جدا کیے جائیں تو بنتے ہیں 5.
5 اور 128 کتنے ہوئے؟ 133۔ اب پھر مانو نا کہ جسے اللہ نے باب الحسین بنایا ہے اسے ہی تو ہم عباس کہتے ہیں، اسے ہی تو ہم عباس کہتے ہیں۔ تو پھر عقیدت کی زبان میں باب الحسین عباس ہے، باب الحوائج عباس ہے، سکاء الحسین عباس ہے، ساقی عطشان الکربلا کون؟ اب بولوں گا میں، بولیں گے آپ۔ ساقی العطشان کربلا کون؟ بطل العلقمہ کون؟ کبش الکبیبہ کون؟ حافی العنیہ کون؟ یبج البطنہ کون؟ صدیق الاکبر کون؟ الشدائد کون؟ الشہید کون؟ الطیار کون؟ القائد الجیش کون؟ المتجاشی کون؟ الواقی کون؟ الفادی کون؟ المستعجل کون؟ الجبیج الکنترہ کون؟ الزیغم کون؟ اب جب زیغم پہ پہنچے اور آپ کے منہ سے بھی تلاوت ہو گئی عباس کی، یہ عباس عام نام نہیں ہے، جسے عباس کے آنے سے پہلے بطول علی کی عین سے عین لے، اپنے لقب سے با لے، احمد کے نام سے الف لے، حسنین کے سین سے سین لے کر اپنے سامنے اپنے سردار علی کو اپنے جانے سے پہلے عباس جیسا بیٹا دے جائے اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ تو اب جیسے ہی زیغم پہ پہنچے نا تو جناب بیٹھے ہوئے تھے، اب چلے گئے ہیں، یعنی ایک بندہ زیغم یہاں پہ میرے عزیز بیٹھے تھے، وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے جملہ رکھا تھا، تو جناب یہ کھڑے، نعرہ ہے جناب کھڑے ہیں، زیغم آپ کے لیے جملہ ہے۔ جب میں اس لقب حضرت عباس پہ پہنچا تو پھر میرے ذہن میں ایک بات گئی، علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پہ جیسے ہی میری مخدرہ نے، میری معصومہ نے، میری بی بی ام البنین نے اپنے بیٹے عباس کو دیا، تو جیسے ہی میرے مولا کی پہلی نظر پڑی تو میرے مولا علیہ السلام حضرت عباس نے انگڑائی لی، سلامت رہیں سلامت رہیں، آپ کا اقبال بلند ہو، حضرت عباس نے انگڑائی لی تو میرے مولا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ھذا عباس۔ اب جو عربی لغت جانتا ہوتا یقین کیجئے وہ بہت ہی لطف لیتا۔ تو پھر میں نے تاریخ کی کتب کو پلٹا اور عباس کے معنی تلاش کیے تو مجھے اسد کے معنی بھی شیر کے ملے، تو مجھے اسد کے معنی شیر کے ملے۔ پھر تھوڑی سی اور لغت کو غور سے دیکھا تو پھر میری زرغام پہ نظر پڑی، زرغام کہتے ہیں اس شیر کو جو چیر پھاڑ ڈالے، اب سنتے آئیے گا، زرغام کہتے ہیں اس شیر کو جو چیر پھاڑ ڈالے۔ پھر تھوڑی اور نظر آگے پڑی تو پھر میری نظر زیغم پہ پڑی، تو پھر میں نے تشریح میں دیکھا، جب میں نے ویکیبلری تلاش کی تو زیغم کہتے ہیں اس شیر کو جو اپنے کر و فر سے دوڑتا آئے اور حملہ کر دے۔ اور پھر میرا اور ذوق بڑھا تو میں نے تاریخ کی کتب میں دیکھا کہ حارث کہتے ہیں اس شیر کو جو اپنے شکار کو حفاظت میں رکھے۔ تو پھر میری تھوڑی اور طلب بڑھی اور میں نے دیکھا غضنفر پہ بھی نظر پڑی، غضنفر کہتے ہیں اس شیر کو کہ جو بڑا بھی ہو اور بوڑھا بھی ہو، غضنفر اس شیر کو کہتے ہیں جو بڑا بھی ہو اور بوڑھا بھی ہو۔ پھر تھوڑا سا اور مطالعہ بڑھا تو میں نے دیکھا لیس کو، لیس بھی کہتے ہیں شیر کو، وہ شیر جو اپنے دشمن پر غرا کر دیکھے۔ یہ محنت دیکھیے، یہ محنتیں ہوتی ہیں اور آپ تک پہنچتی ہیں۔ پھر میرا تھوڑا اور مطالعہ بڑھا اور میں نے لغت کی کتابوں میں دیکھا تو جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے اسے حیدر کہتے ہیں۔ حیدر 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 حیدر
بڑھ کر حملے کرے اسے حیدر کہتے ہیں، تو پھر ایک ہی نام باقی بچ گیا۔ فیروز اللغات اٹھائی اور اس میں دیکھا عین بے الف سین ملا کر دیکھا، تو پھر مجھے معنی پتا چلے۔ عباس اس شعر کو کہتے ہیں جس کے سامنے اگر کوئی دوسرا شعر بھی آ جائے وہ تم دبا کے بھاگ جاتا۔ بس دو علماء کیونکہ ایران سے تعلق ہے، یعنی پڑھ کے آیا ہوں، تو وہاں کا ایک واقعہ بہت سے بزرگ علماء نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ تو بہت ہی عظیم المرتبہ علماء نے ایک دوسرے کے ساتھ مطالعہ اور مباحثہ شروع کر دیا۔ نتیجہ دوں گا سید سے لے کر آخری مومن تک اتنے جھوم اٹھو گے، یقین کیجئے میری محنت تمام ہو جائے گی۔ آپ نے داد دے کر دل بھر دیا ہے، بس اب صرف اور صرف آپ کی جھولیوں کی نظر۔ ایک جملہ، دو علماء آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں، مباحثہ کرتے کرتے ان کی حضرت سلمان پر بھی نگاہ پہنچی اور پھر حضرت عباس کو بھی انہوں نے تصور کیا۔ سلمان محمدی اور عباس علی، ان دونوں کو جب ایک دوسرے کے سامنے رکھنے لگے تو ایک عالم نے یہ کہا، میری نظر میں حضرت سلمان کا مرتبہ بلند ہے حضرت عباس سے۔ اب جو حضرت عباس کا ملنگ تھا نا، جو ان کو بہت زیادہ چاہتا تھا نا، جو مانتا تھا نا، جس کے گھر پہ علم عباس لگا ہوا تھا نا، جس کے گھر پہ حضرت عباس کا علم لگا ہوا تھا، اور یہ علم کا ایک جملہ میرا دل چاہتا ہے یہ بیان کر دوں کہ عباس کسے کہتے ہیں؟ جن کے جوڑے جنت سے آئیں انہیں اللہ نے حسنین کہا ہے۔ جن کے کرتے جنت سے آئیں انہیں اللہ نے حسنین کہا ہے، اور جس کے کرتے سیدہ اللہ کا حجاب اپنے ہاتھوں سے سی کر علی کو امانت دے کے جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ بی بی نے اپنی زندگی میں دو شخصیات کے لیے کرتے سیے ہیں، ایک اپنے سردار علی کے لیے، اور ہمارے جلیل القدر عالم نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ سیدہ نے دو کرتے سیے، ایک علی علیہ السلام کے لیے۔ علی علیہ السلام کو جب ہدیہ دیا، علی علیہ السلام اسے پہنتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ اس کرتے کو پہنتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ تو پھر اس نے کہا ہے کہ حضرت علی پر بدنش اون کرتے جامع می کنند و در جنگها جنگ می کنند به یک زخم که اگر علی برداشتند به صدقه اون کرته زهرا اون رہا میشه۔ اب دل کر گیا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کیا کہ جب میرا